تو بنیادی ڈھانچہ جو ہمارا وفاقی ہے اور پارلیمانی ہے وہ زیادہ تر تو 1935 کے ایکٹ سے ماخوذ ہے، اور تعزیرات پاکستان ہے یا وہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے یا وہ پی آئی اے ایکٹ ہے یا یہ کوئی یونیورسٹی ایکٹ ہے، یہ دوسرا قانون ہے۔ یہ سمپل میجارٹی آف دی پریزنٹ سے بنایا جاتا ہے۔ سادہ اکثریت سے بننے والے قانون کو عارضی طور پر ترمیم کر سکتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے۔ بہرحال ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پورے ہندوستان کا ابھی ہمارے پاس 7.5% ہے اور اس کو صرف جمہوری اور اسلامی طریقے سے ہی چلایا جائے۔ ہمارے یہاں وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر کسی قانون کو غیر اسلامی قرار دے تو وہ اس قانون کو سیز کر سکتے۔ صدر کو اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم کو یا گورنر کو اختیار ہے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ حاصل لینے کا کہے۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر صدر کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے۔ قانون کی جو ڈیفینیشن ہے جو مقبول ترین ہے، اگرچہ اس کی بہت ساری تھیوریز ہیں آسٹن کی، وہ یہ ہے کہ قانون ہے کمانڈ آف ساورن، کہ جو طاقتور ہوگا اس کی کہی ہوئی بات سب سے زیادہ اس کی کہی ہوئی بات ہی قانون ہوگی، قانون کا منبع وہ ہوگا۔ تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ قانون کا منبع ہے، اسی سے باقی سارے قوانین نکلتے ہیں، ایمینیٹ ہوتے ہیں، اور یہ رول آف لاء کا ایک بیسک اصول ہے کہ گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ انٹل آتھرائزڈ بائی لاء، کہ گورنمنٹ کوئی بھی کام نہیں کر سکتی جب تک قانون اسے آتھرائز نہ کرے، اور لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی جب تک کہ قانون انہیں منع نہ کرے یا کوئی کام کرنے کا کہے نہ جس کی وہ وائلیشن کریں یا مخالفت کریں۔ تو اب جو ہمارے ہاں سب سے بڑا قانون جو ملک کو گورننس کے طریقے سے کنٹرول کرتا ہے اور جس میں ملک کی سب سے زیادہ آبادی حصہ لیتی ہے اسے بنانے میں اور اس میں ترمیم کرنے میں، اس کے نمائندے، تو وہ کانسٹیٹیوشن ہے، دستور پاکستان ہے، جو ملک کو ایک فیڈریشن، ایک پارلیمنٹری سسٹم، ہیومن رائٹس، اس طرح کی چیزیں دستور میں رکھی جاتی ہیں، اور اس کو ریجڈ بنایا جاتا ہے، پیچیدہ بنایا جاتا ہے اس کی ترمیم کو، تاکہ کوئی عام حکومت تھوڑے ووٹوں سے اسے نہ بدل سکے۔ لہٰذا آئین وہ قانون ہے جو الیکٹڈ ممبرز کی، منتخب لوگوں کی 2/3 اکثریت سے ترمیم اس سے کی جا سکتی ہے۔ 2/3 اکثریت آف دی ٹوٹل تمام ہاؤس کی۔ اگر فرض کیا 100 کی قومی اسمبلی ہے تو آئین تبدیل کرنے کے لیے ہمیں 66 ووٹ چاہیے، اور صرف یہی قومی اسمبلی نہیں بلکہ وہ سینٹ میں جائے گا، اور سینٹ میں اگر 100 ارکان ہیں تو اس میں 66 ان کے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ جو عام قانون ہے، تعزیرات پاکستان ہے یا وہ کانٹریکٹ ایکٹ ہے یا وہ پی آئی اے ایکٹ ہے یا کوئی یونیورسٹی ایکٹ ہے، یہ دوسرا قانون ہے۔ یہ سمپل میجارٹی آف دی پریزنٹ سے بنایا جاتا ہے۔ پریزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 100 کا ایوان ہے اور آج 20 لوگ آئے ہوئے ہیں، کورم پورا ہے، اجلاس ہو سکتا ہے، تو پھر 11 ووٹوں سے وہ قانون بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی 100 کا ایوان ہے، 20 لوگ آئے ہوئے ہیں، 11 سے قانون، اور یہ صوبے میں بھی صوبائی قانون بھی بدلا جا سکتا ہے اور وفاقی قانون بھی، جو عام قانون ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، وہ بدلا جا سکتا ہے۔ تو آئین میں اور قانون میں فرق یہ ہے کہ آئین 2/3 اکثریت آف دی ٹوٹل ممبرز آف دی جو منتخب نمائندے ہیں، اور عام قانون صوبائی ہو یا وفاقی وہ سمپل میجارٹی یعنی سادہ اکثریت، موجودہ لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوں اور کورم پورا ہو تو سادہ اکثریت سے یعنی 50% سے پاس ہو جائے۔ اس میں دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ صدر اور گورنر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اسمبلیاں جب سیشن میں نہ ہوں تو وہ جو سادہ اکثریت سے بننے والا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن نہیں، سادہ اکثریت سے بننے والے قانون کو عارضی طور پر ترمیم کر سکتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے، اور ایک نیا قانون بھی بنا سکتے ہیں۔ تو وہ بھی قانون کی ایک شکل ہے، لیکن وہ عارضی ہے اور اسے مختصر مدت کے لیے رکھا گیا ہے، الٹیمیٹلی اسے اسمبلیاں ہی پاس کرتی ہیں، لیکن وہ انتظامیہ کو یا الیکٹڈ حکومت کو اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی ہو، کہ اور وہ گورنر یا صدر باؤنڈ ہوتا ہے ایڈوائس کا پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر صوبے کے وزیر اعلیٰ کا،
کہ وہ جو اسے کہے کہ یہ آرڈیننس آپ نے ایشو کرنا ہے تو وہ پھر یہ تیسرا طریقہ ہے قانون بنانے کا۔ چوتھا طریقہ جو قانون جسے ہم قانون کہتے ہیں وہ ہے کہ عدالتیں جس قانون کو انٹرپریٹ کریں تو اس کی تشریح کریں تو وہ تمام ماتحت عدالتوں اور تمام اداروں کے اوپر لازم ہوتا ہے، اسے بھی ہم قانون کہتے ہیں۔ تو عدالتی فیصلے بذات خود ایک قانون ہو۔ ہمارا جو 1935 کا ایکٹ ہے بیسیکلی وہ وفاق کو اور پارلیمانی نظام کو تخلیق کرتا ہے۔ تو جب ہمیں پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت، تو پھر ہم نے اسے 9 سال تک چلایا بطور وفاقی اور پارلیمانی نظام کے۔ تو 1956 میں ہم جب اپنا کانسٹیٹیوشن لے کے آئے تو تقریباً یہ 80-85% اسی ڈھانچے کے اوپر ہم نے اس آئین کو بنایا، کیونکہ اس میں فیڈرلزم یعنی وفاقی نظام حکومت ایک طریقے کا موجود تھا جو ٹرائی ہو چکا تھا اور کامیاب رہا تھا، اور اس میں ہم نے صوبائی خود مختاری کو بھی ویسے برقرار رکھا، اور اس میں ہم نے پارلیمانی نظام میں جو ایک ہاؤس تھا 56 کے آئین میں بھی ہم نے ایک ہاؤس رکھا۔ لیکن جب 1962 کا آئین آیا تو وہ صدارتی تھا، لیکن اس کا بھی زیادہ تر حصہ 1935 کے ایکٹ کے ڈھانچے کے اوپر رکھا گیا، وفاقی اور 2 یونٹ جو تھے ہمارے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ کانسٹیٹیوشن ہو یا سمپل میجارٹی سے بنایا جانے والا قانون ہو یا آرڈیننس ہو، یہ اپنے اختیارات انتظامیہ کو دے دیتا ہے، اور انتظامیہ وہ وفاقی بھی ہو سکتی ہے، صوبائی قانون ہے تو صوبائی ہو سکتی ہے، اگر وہ خود مختار ادارے ہیں تو وہ ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ باقی قوانین خود بنائیں، تو اس کو ہم ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں۔ تو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے تحت جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ اسٹیچوٹس کی شکل میں ہوں، ریگولیشنز کی شکل میں ہوں، رولز کی شکل میں ہوں، ایسٹرا کوڈ کی شکل میں، اس کے کئی نام ہیں، سرکولر کی شکل میں ہوں، تو وہ قوانین جو ہے انتظامیہ کو پارلیمنٹ انیبل کرتی ہے، اس قابل کرتی ہے کہ تفصیلی قوانین آپ بنائیں، اور اس کی وجہ کئی ہیں کہ پارلیمنٹ ہر وقت قانون نہیں بنا سکتی، پارلیمنٹ کے پاس ایکسپرٹیز یا مہارت نہیں ہوتی، اور قانون اتنا کمپلیکس ہوتا ہے کہ لوکل مسائل میں اس قانون کے تحت ترمیم مشکل ہو جاتی ہے، لہٰذا قوانین بنانے کا باقی جو عمل ہے وہ لوکل اتھارٹیز کو دے دیا جاتا ہے۔ 73 کا آئین جو ہے ہمارا وہ 1956 کے آئین سے بہت ملتا ہے، اور 1956 کا آئین 1935 کے ایکٹ سے بہت ملتا ہے جو ہاؤس آف کامن نے برطانیہ نے پاس کیا۔ تو بنیادی ڈھانچہ جو ہمارا وفاقی ہے اور پارلیمانی ہے وہ زیادہ تر تو 1935 کے ایکٹ سے ماخوذ ہے۔ ہمارے یہاں وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اگر کسی قانون کو غیر اسلامی قرار دے تو وہ اس قانون کو سیز کر سکتی ہے۔ تو قانون کو سیز کرنا بظاہر قانون بنانا ایک الگ عمل ہے، اور قانون کو ترمیم کرنا بھی اسی قانون بنانے کے اختیار میں آتا ہے، اور قانون کو منسوخ کرنا بھی اسی کے اختیار میں آتا ہے۔ لہٰذا فیڈرل شریعت کوڈ کا یہ کام کہ وہ قانون کو منسوخ کر دے، غیر اسلامی قرار دے کے، تو وہ قانون بنانے ہی کی طرح ہے، اور اس کی جگہ پھر وفاقی حکومت کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ جو بنتی ہے وہ سمپل میجارٹی آف دی ٹوٹل سے بنتی ہے، یعنی 100 کا ایوان ہے تو حکومت کو 51 ووٹ ہر وقت چاہیے۔ اگر ایک ووٹ بھی کم ہونے کا شبہ ہوا تو صدر کو اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم کو یا گورنر کو اختیار ہے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ حاصل لینے کا کہے۔ اگر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر صدر کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے۔ 73 کے آئین میں خاص طور پہ اور 56 کے آئین میں خاص طور پہ ہم نے اسلامی دفعات کا اضافہ کیا، مطلب یہ کہ پاکستان کا نام اسلامی ہوگا، اور پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی، وفاقی شرعی عدالت قائم کی، اور ہم نے 8ویں ترمیم کے ذریعے جو کوالیفیکیشن تھی ممبر کی، جو اہلیت کے قوانین تھے ممبرز کے اسمبلی کے، اس میں تبدیلیاں کی۔ پھر جو حلف اٹھایا جاتا ہے صدر کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے، اس میں ہم نے جو ہے وہ اسلامی چیزوں کو شامل کیا،
جس میں خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا ختم نبوت کی دفعات کو شامل کیا گیا، پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا شامل کیا گیا، تو اسلام نے اور وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے قانون کو منسوخ کرنے کے اختیارات دیے گئے، اگرچہ قانون سازی کا یہ طریقہ تو تحریک پاکستان کے وقت کسی نے نہیں سوچا۔ ترمیم تو جب تک ساری جماعتیں ووٹ نہ دیں اور اس منیمم ترمیم کے پروسیجر کو، طریقہ کار کو پورا نہ کریں تو وہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت اسمبلیوں حکومت کا کام ہے کہ وہ اس قومی مفاد میں جو باتیں ہیں وہ اپوزیشن کو اس صورت میں لے کے آئے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور کسی ترمیم کے مسودے یا ڈرافٹ کے اوپر وہ لوگ متفق ہو جائیں اور وہ ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس وقت جو تلخی پائی جاتی ہے کہ حکومت کے تو اپنے حکومت سادہ اکثریت سے اسے چلانا ممکن نہیں رہا، کیونکہ بجٹ جو ہے وہ 160 ووٹوں سے پاس ہوا ہے، وہ جو سادہ اکثریت آف دی ٹوٹل ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی، تو اس میں 2/3 اکثریت کے خواب دیکھنا آسان نہیں۔ انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت 562 پرنسلی سٹیٹس تھیں، یعنی جو راجے مہاراجے تھے، راجواڑے تھے، اور جو 11 صوبے تھے اس میں، تو اسے برٹش انڈیا کہتے تھے، جہاں پہ برطانوی حکومت براہ راست قائم تھی 11 صوبوں کے اوپر، تو اس کو ہم برٹش انڈیا کہتے تھے، اور جو ریاستیں تھیں اور برٹش انڈیا کے یہ 11 صوبے تھے، انہیں ملا کے ہم راج کہتے تھے۔ تو جب یہ پاکستان کی آزادی کی تحریک چلی تو پھر جیوگرافیکلی جو انگریز کے پاس یہ تھا پرنسلی سٹیٹس کی صورت میں، راج کے پاس ایریا، اور جو صوبوں کی صورت میں تھا، تو اس میں سے ہمیں 15% ملا، اور 85% جو ہے وہ ہندوستان کے پاس گیا۔ ہمیں 14 ریاستیں ملیں جو ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں ضم ہوئیں، 562 میں سے 14 ریاستیں، اور 15% ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان جیوگرافیکلی ملا ہمیں، اور 15% میں سے بھی جب بنگلہ دیش 71 میں اس نے انٹرنیشنلی اسے مان لیا گیا، اور بعد میں پاکستان نے بھی اسے ساورن اسٹیٹ مان لیا، تو آپ ہمارے پاس 7% اور 7.5% ہے اس مغل دور کا یا اس برٹش انڈیا کا، یعنی وہ مغل جس پہ اورنگزیب نے پورے ہندوستان میں حکومت کی، اور پھر سب سے زیادہ جو ایک حکومت قائم ہوئی وہ انگریزوں نے قائم کی، تو اس کا ہمارے پاس اس وقت صرف 7.5% ہے۔